بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے اور کب دیا تھا؟ اس زہر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا؟ اور جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس زہر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اور کون سے صحابی اس زہر میں شہید ہوئے تھے؟ اور اس کا قصاصی یعنی بدلہ کیسے لیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کھا لی جائے تو اس دن زہر بھی اثر نہیں کرے گا؟ یہ بھی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو نبی کریم رفیع الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ فتح خیبر کے بعد کا واقعہ ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2617 میں موجود ہے۔ یہ فتح خیبر کے بعد چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے اور یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بے ایمان اور سرکش قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت حارث نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکری کا گوشت میں زہر ملا دیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا اور صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہ اجمعین کو فرمایا کہ ہاتھ روک لو، لیکن ایک صحابی رسول حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تھوڑا زیادہ کھا لیا تھا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تعلم میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب صحابہ رسول حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زہر سے شہادت ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب بنت حارث قتل کی گئی۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 44 اور 28 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر آلود لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہوت اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ ناظرین، زہر سے بچنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اسے اس دن اور رات تک زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی حدیث کے حوالے سے دوسرے راوی نے بیان کیا ہے کہ 7 کھجوریں کھا لیا کریں۔ ناظرین، اب دسترخوان پر شہید ہونے والے صحابی رسول کا ادب ملاحظہ فرمائیے۔ وہ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بیت العقبہ میں شامل تھے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد اور غزوہ خیبر میں موجود تھے۔ ان کے والد برا بن عاصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبائل مدینہ میں سے تھے۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھے جب یہودہ زینب بنت حارث نے گوشت پیش کیا۔ انہوں نے اس میں سے کھا لیا، جس کی وجہ سے شہادت پا گئے۔ شہادت کے وقت ان کا بیان تھا کہ مجھے لقمے میں کچھ محسوس ہوا کہ ذائقہ خراب ہے اور میں یہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ عجیب ہے، لیکن سامنے پیارے آقا کریم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ لقمہ اگلنا خلاف ادب خیال کیا۔ میں نے گوارا نہ کیا کہ جس دسترخوان پر امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ان کے سامنے لقمہ تھوک دوں، ادب کی وجہ سے میں نگل گیا۔ ناظرین، یہود کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے زہر کھلانے کی سازش رچی اور اس کے لیے زینب بنت حارث کو تیار کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کی معلومات کر کے بکری کی ران میں زہر ملا دیا۔ ناظرین، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے روایات مختلف ہیں کہ اس کے بعد زینب کو قصاص قتل کیا گیا یا معاف کر دیا گیا یا اس نے خودکشی کر لی۔ ان روایات میں اختلافات ہیں، تاہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس زہر کا وہ ہلکا اثر عمر کے آخری ایام میں ظاہر ہوا، اور سیرت کی بہت سی کتابوں میں علم کا یہی خیال ہے کہ آپ کی وفات اس زہر کی وجہ سے ہوئی، اور یوں خالق عز و جل نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ شہادت نصیب فرمایا۔ ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب جناب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سربلند اسلام کی خاطر بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، کبھی آپ کے داندان مبارک شہید کیے گئے، اور کبھی زہر آلود گوشت کھلایا گیا۔ طرح طرح کی تکلیفیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، مگر آپ نے ہمیشہ صبر کیا اور اس امت کی خاطر اپنے پروردگار کے حضور دعائیں فرماتے رہے، اور ان تکالیف کو برداشت کرتے رہے، مگر اسلام پر آنچ تک نہ آنے دی۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بنیے، اور اپنا اور اپنے سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک نیو ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔